اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلق حافظ سرہ ومبلغ رسالاته اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وصل علی علی المرتضی وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم. آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام ہادی علیہ السلام امام نقی الہادی علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اس ولادت باسعادت کو منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا لہ الفدہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار ان کے حاجات کو بحق امام تقی امام نقی امام ہادی علیہ السلام ان کے حاجات کو پورا فرمائیں، اور جو مشکلات رکھتے پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرمائیں. جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار، اکثر لوگ التماس دعا کی گزارش کرتے ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو پروردگار شفائی کامل و عاجلہ نصیب فرما. امام زمان منجی عالم بشریت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات، ماہ رجب بھی ہے. پچھلی رات ماہ رجب کے فضائل کے بارے میں بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور اسی طرح گزشتہ رات امام باقر علیہ السلام امام پنجم کی ولادت بھی تھی، ولادت باسعادت بھی تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ولادت باسعادت
امام نقی امام ہادی علیہ السلام کی مناسبت سے۔ جس طرح کہ پچھلی رات آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ایسے امام ہیں جن کو بچپن ہی میں جو ہے منصب امامت ملا۔ امام جواد علیہ السلام جو امام ہادی علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کو 7 سال کی عمر میں منصب امامت ملا، اور اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام کو 8 سال کی عمر میں منصب امامت ملا، اور اس کے بعد آخر میں امام زمان ارواحنا لہ الفدا کو 5 سال کی عمر میں منصب امامت ملا۔ امامت کے لیے بزرگ ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ کسی کی عمر زیادہ ہو تو اس کو امامت ملتی ہے، بلکہ امامت ایک ایسا منصب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے یہ منصب ملتا ہے۔ تو عمر کم یا زیادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں جو ہے نبوت و رسالت ملی، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام میں بعض ایسے امام ہیں جس طرح کے امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، جن کو بچپن ہی میں پروردگار عالم کی طرف سے منصب امامت ملا۔ امامت کے لیے جو ہے عمر زیادہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ جب امام بچپن ہی میں جس علم کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اسی طرح جس امام کی جب عمر بڑھ جاتی ہے اس وقت بھی امام کا علم جو ہے، علم کا معیار وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ بچپن ہی سے پروردگار عالم ائمہ معصومین علیہ السلام کو علم لدنی سے نوازتا ہے پروردگار عالم، اور ولایت تکوینی سے پروردگار عالم ائمہ معصومین علیہ السلام کو نوازتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ولادت امام ہادی علیہ السلام کی مناسبت سے 3 پہلوؤں کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا۔ پہلا پہلو ولادت امام ہادی علیہ السلام، اور دوسرا پہلو سیرت علمی اور سیرت عملی امام ہادی علیہ السلام، اور تیسرا پہلو خلفائے وقت۔ تو ولادت امام ہادی علیہ السلام جو ہے، تاریخ میں جس طرح کے روایات میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر تھا جس کا نام سریہ تھا یا سوریہ تھا، وہاں پر امام ہادی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ آسمان ولایت و امامت پر ایک اور ستارہ طلوع ہوا بشکل امام ہادی علیہ السلام۔ والدہ محترمہ جن کا نام سمانہ مغربیہ تھا، جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، جن کا تعلق سرزمین مراکش سے تھا، روایات میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور والدہ بہت متقی، بہت پرہیزگار خاتون تھی۔ امام ہادی علیہ السلام کے کچھ القاب جو ہے، جس طرح کہ علی بھی ان کو کہا جاتا تھا، نقی بھی کہا جاتا تھا، عالم بھی ان کو کہا جاتا تھا، فقی بھی کہا جاتا تھا، اور علی اربع یعنی علی چوتھا علی بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام میں 4 علی ہیں اور 4 محمد ہے۔ اور امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک مختصر حصہ جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے وہ حصہ گزرا ہے، اور دوسرا اکثر حصہ جو ہے وہ سرزمین سامرہ میں ان کی زندگی کا اکثر حصہ گزرا ہے۔ اور امام ہادی علیہ السلام کو مدینہ سے جو ہے متوکل عباسی، جو عباسی خاندان کا سب سے بڑا ظالم حکمران تھا، ظالم حاکم تھا، اور محبین اہل بیت علیہ السلام پر بہت ہی ظلم کرتا تھا، متوکل کی خدمت میں ایک شخص آیا، بریحہ، جو درباری شخص تھا، اکثر آیا جایا کرتا تھا متوکل عباسی کے پاس، بریحہ اس کا نام تھا۔ اس نے بہت زیادہ ورغلایا تھا متوکل عباسی کو کہ اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ سرزمین حرمین شریفین میں آپ کا اختیار ہو، آپ کا اقتدار ہو، آپ کے پاس پورا اختیار ہو، تو ہر حال میں امام ہادی علیہ السلام کو وہاں سے سرزمین مدینہ سے نکالنا ہوگا اور یہاں سرزمین سامرہ کی طرف ان کو لے کے آنا ہوگا، ورنہ اگر وہ وہاں پر رہیں تو آپ پھر اختیار و اقتدار کو بھول جائیں۔
تو متوکل عباسی نے بریحہ کے کہنے پر، حضرات ذرا دیکھیے کتنے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام تھے کہ جن کو زور و زبردستی مدینہ جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا اور کسی نہ کسی اور شہر کی طرف جو ہے ان کو کوچ کرنا پڑا. جس طرح کہ آپ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں، جس طرح کہ امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دے. اسی طرح امام جواد علیہ السلام کو بچپن ہی میں جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑا. اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کو بھی. ہر حاکم وقت چاہتا یہ تھا کہ اگر یہ امام سرزمین مدینہ میں رہے تو لوگ جوخ دغجور جو ہے وہ زیادہ کی تعداد میں اس امام کی طرف رجوع کریں گے. تو ہر حاکم وقت کو جو ہے اپنے اقتدار کی فکر ہوتی تھی. اس وجہ سے اس امام کو جو ہے مجبور کر کے مدینہ سے بلایا جاتا تھا. امام کاظم کو اسی طرح بلایا گیا، امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، اسی طرح امام جواد علیہ السلام کو بچپن ہی میں جو ہے وہ مدینہ چھوڑنا پڑا. اسی طرح امام جواد علیہ السلام کے فرزند گرامی امام ہادی علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کو. تو بریحہ کے کہنے پر متوکل عباسی ملعون یحییٰ ابن حرثمہ کو 300 لشکر کے ساتھ، 300 سپاہیوں کے ساتھ، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ سرزمین مدینہ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتا ہے کہ جا کے امام ہادی علیہ السلام کو سرزمین مدینہ سے نکال کے یہاں سامرہ کی طرف لے کے آئے. سامرہ کو کس لیے سامرہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت زبردست تھی. وہاں مختلف درخت ہوتے تھے. وہاں پہ جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے زندگی گزارنے کے لحاظ سے جو ہے وہاں پہ ماحول اچھا تھا، محیط اچھی تھی وہاں پہ. اس وجہ سے سامرہ کا اصل نام جو ہے وہ سر من رائے یعنی خوبصورت چیز کی طرف دیکھنا. اس لیے اس کو جو ہے بعد میں سر من رائے کو جو ہے وہ سامرہ کہا گیا. تو یحییٰ ابن حرثمہ 300 سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ سرزمین مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں یحییٰ ابن حرثمہ جاتا ہے اور وہاں پہ خلیفہ وقت کا پیغام دیتا ہے وہ. اور کس طرح امام ہادی علیہ السلام کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑنا پڑا. جس طرح کہ جب امام رضا علیہ السلام نکلے تھے تو اہل مدینہ جو ہے زار و قطار رو رہے تھے امام کی فرقت کے لیے، امام کے فراق و جدائی کے لیے کس طرح لوگ رو رہے تھے. اسی طرح امام ہادی علیہ السلام بھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے. محبین امام بہت زیادہ رو رہے تھے. امام کی جدائی کے لیے، امام کے فراق کے لیے، امام کی فرقت کے لیے بہت زیادہ لوگ رو رہے تھے. جب امام ہادی علیہ السلام مدینہ سے سامرہ کی طرف آئے تو بریحہ وہی شخص جس نے متوکل عباسی کو مجبور کیا تھا اور ورغلایا تھا خلیفہ وقت کو کہ امام ہادی کو مدینہ سے بلایا جائے. تو جب امام ہادی علیہ السلام سے بریحہ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہاں پر بریحہ بہت شرمندہ کھڑا ہے، سر جھکائے ہوئے امام ہادی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے. اور بعد السلام امام کی خدمت میں بریحہ یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس لیے کہ متوکل عباسی خلیفہ وقت کو میں نے ورغلایا تھا کہ آپ کو مدینہ سے یہاں پہ بلایا جائے. یہ سب خطا میری ہے، یہ سب گناہ جو ہے میرا ہے، میں نے ورغلایا تھا اس کو. تو امام ہادی علیہ السلام کی سخاوت کو ذرا دیکھیے، کتنے کریم امام تھے، کتنے سخی امام تھے. واقعاً اگر معاشرے میں کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتا ہے، کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، کس طرح جو ہے وہ شخص انتظار میں رہتا ہے کہ میں کب اس سے بدلہ لوں. مگر ائمہ معصومین علیہم السلام سخاوت کا دریا ہے، کریم کے سمندر کہلاتے ہیں. اور دیکھیں جب بریحہ نے کہا کہ یہ ظلم میں نے کیا ہے تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا
جا میں نے تجھے خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا امام ہادی علیہ السلام کا کہ جا میں نے تجھے خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، انسان کے ذہن میں حر کا واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حر نے پس گردن باندھ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت عر آئے تھے تو اتنا اس نے کہا تھا کہ اے فرزند رسول، گنہگار میں ہوں، خطا کار میں ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، اور سینے سے حر کو لگا کر یہ فرماتے ہیں اے حر، جا تجھے میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا۔ تو امام ہادی علیہ السلام بھی جو ہے وہ بریحہ کو اسی طرح کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے خدا کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ سیرہ عملی امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں روایات میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کی سیرت عملی میدان میں کس طرح کی سیرت تھی۔ واقعاً ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، عملی سیرت ان کی جو ہے، چاہے وہ اخلاقی سیرت ہو، چاہے وہ عملی سیرت ہو، چاہے وہ علمی سیرت ہو، ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہے وہ معراج، اس صفت کی معراج پر جو ہے وہ فائز و قائم ہوتے ہیں۔ کس طرح سائل کو جو ہے وہ جواب دیتے تھے، کبھی کسی سائل کو جو ہے وہ رد نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا سب کچھ اٹھا کر جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ سائل کو اٹھا کر سب کچھ دے دیتے تھے۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کی سیرت عملی کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ہادی علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے سامرہ شہر سے کچھ فاصلے پر کسی کام کی غرض سے گئے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ سامرہ آیا، کوفہ کا رہنے والا تھا، تو سامرہ میں آ کر امام ہادی علیہ السلام کی خبر لینے لگا کہ امام ہادی علیہ السلام کہاں ہیں۔ تو کسی نے رہنمائی کی کہ امام ہادی علیہ السلام سامرہ سے کچھ فاصلے پر کسی جگہ جو ہے کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ یہ شخص اتنا مجبور تھا، دیکھیں یہ سیرت عملی یہ امام ہادی علیہ السلام ہے۔ یہ شخص اتنا مجبور تھا کہ پوچھتے ڈھونڈتے جو ہے وہ بالآخر کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر یہ شخص سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، مولا میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، مولا میں آپ کے محبین میں سے ہوں، مولا میں آپ کے گھرانے کے عاشقوں میں سے ہوں، لیکن بہت سخت دن گزار رہا ہوں اور بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، مولا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری اس مشکل کو آسان فرمائیں، میں بہت زیادہ مقروض ہوں، مولا میں نے کسی کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام نے اس شخص کو بٹھایا اور کہا جو کچھ تمہیں کہتا ہوں ہو بہو اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور امام ہادی علیہ السلام نے ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا اور کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کاغذ کے اوپر لکھتا ہوں کہ جتنے پیسے تمہیں چاہیے اتنے ہی پیسے میں آپ سے مقروض ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت عملی یہ امام ہادی علیہ السلام ہے۔ اس طرح جواب دیتے ہیں کہ سائل شرمندہ نہ ہو۔ معاشرے میں بھی اگر ہمیں خدا نے استطاعت دی ہے، اگر کسی شخص کی ہم مدد کرتے ہیں تو اس طرح مدد کریں کہ سائل کبھی شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر کاغذ کے اوپر میں لکھ رہا ہوں کہ جتنے پیسے تمہیں چاہیے میں اتنے پیسے آپ سے مقروض ہوں، جب شہر واپس جاؤں گا اپنے گھر تو وہاں پر تم آ جانا، وہاں پر یہ پیسے میں تمہیں دوں گا۔ یہ سائل کہنے لگا مولا آپ میرے مقروض نہیں ہیں، میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر ہو بہو عمل کرنا ہے۔ کاغذ پہ لکھا کہ اتنے 1000 درہم جو ہے میں تم سے مقروض ہوں اور شہر میں آنا پھر میں تمہیں وہ پیسے دے دوں گا۔ تو امام ہادی علیہ السلام جب واپس شہر کی طرف آتے ہیں اور اپنے حجرے میں یا کہیں پر وہ تشریف فرما تھے اور امام ہادی علیہ السلام کے آس پاس خلیفہ وقت کے کچھ افراد بھی بیٹھے تھے،
یہ شخص آیا جس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا کہ جس پر امام ہادی علیہ السلام نے خود لکھا تھا کہ میں اس کا مقروض ہوں۔ وہاں پر وہ شخص جو ہے کہنے لگا امام ہادی علیہ السلام کے پاس، وہ کاغذ رکھا، وہ خط رکھا، کہا کہ آپ میرے مقروض ہیں، میرے یہ پیسے آپ دے دیں۔ تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صبر کریں، میں آپ کو یہ پیسے دوں گا۔ اب یہ وہی طریقہ تھا، یہ طریقہ امام ہادی علیہ السلام نے اس سائل کو سمجھایا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ یہ شخص اصرار کرنے لگا کہ مجھے ابھی کے ابھی میرے پیسے ابھی چاہیے۔ تو وہ جو خلفائے وقت کے جو کچھ افراد بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص بہت زیادہ شور شرابہ کر رہا ہے تو جا کر 30,000 درہم جو ہے وہ اٹھا کر لے کے آئے اور اس شخص کو دے دیے۔ یہ ایک طریقہ تھا خلیفہ وقت سے جو ہے پیسے نکالنے کا۔ امام ہادی علیہ السلام نے اتنی ہوشیاری کے ساتھ، اتنے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس مقروض شخص کی جو ہے امام ہادی علیہ السلام نے مدد کی ہے۔ تو یہ سیرت عملی امام ہادی علیہ السلام، یہ کریم ابن کریم کی سخا کی بات ہو رہی ہے۔ تو عزیزان من، ولادت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ سیرہ عملی امام ہادی علیہ السلام کہ ہم اپنے آپ کو محب اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں۔ واقعاً ہمیں بھی چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر ہم چلے، چاہے وہ سیرہ عملی ہو، چاہے وہ سیرت اخلاقی ہو، کسی بھی سیرت پر جو ہے اپنی زندگی میں ہمیں اپنا آئیڈیل جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کو قرار دینا چاہیے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر اپنی زندگی کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کے ائمہ معصومین علیہ السلام عملی میدان میں جو ہے سب سے کریم تھے، سب سے سخی تھے، اسی طرح علمی میدان میں بھی جو ہے وہ سب سے آگے تھے، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ولایت تکوینی کی طاقت سے نوازا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر امام کے دور میں تقریباً کسی نہ کسی خلیفہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس امام کو دربار میں بلایا جائے اور انہیں آزمایا جائے۔ مختلف علمی شخصیات کو بلاتے تھے تاکہ اس امام کو آزمایا جائے۔ اسی طرح آپ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی مرتبہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور اس وقت کے سب سے جیت اور اچھے علماء سے ان کا مناظرہ کروایا، اور ہر بار جب مامون نے مناظرہ کروایا تو مامون کی شکست ہوئی، اور علماء وقت کی اور جو سب سے بڑے علماء تھے ان کی شکست ہوئی۔ اسی طرح امام جواد علیہ السلام 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ مناظرے کے لیے بلاتے تھے، اور امام جواد علیہ السلام سب کو اپنے علم سے حیران کر دیتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام بھی علمی میدان میں جو ہے اسی طرح تھے کہ متوکل عباسی جو ہے اکثر آزماتا تھا امام ہادی علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ امام ہادی علیہ السلام متوکل کے پاس تشریف فرما تھے تو امام ہادی علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت عمامہ پہنا تھا۔ متوکل نے ایک عجیب حقارت نظر سے دیکھ کے کہا کہ یہ عمامہ آپ نے کتنے میں لیا ہے؟ تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا یہ عمامہ مجھے ہدیے میں ملا ہے، ہاں البتہ اس کی قیمت جو ہے 500 دینار چاندی ہے۔ چاندی کا جو دینار 500 یہ اس کی قیمت ہے۔ تو متوکل عباسی نے بہت غرور سے کہا، بہت ہی حقارت کی نظر سے جو ہے حقارت والی جملہ استعمال کر کے متوکل نے کہا کہ آپ نے بہت اسراف کیا ہے، ایک عمامے کے لیے آپ نے 500 دینار جو ہے، 500 وہ بھی چاندی کے دینار، یہ اسراف نہیں ہے؟ تو امام ہادی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا میں نے تو سنا ہے کچھ دن پہلے تم نے جو ہے 1000 دینار میں کسی کنیز کو خریدا ہے، اور دوسری بات میں نے 500 دینار اپنے جسم کے سب سے شریف ترین عضو یعنی سر کے اوپر عمامہ پہننے کے لیے سب سے بہترین عضو کے لیے جو ہے 500 دینار خرچ کیے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے؟ اور تم نے اپنے جسم کے سب سے بدترین عضو کے لیے جو ہے 1000 دینار تم نے اسراف کیے ہیں۔ اب بتاؤ اسراف تم نے کیا ہے یا اسراف میں نے کیا ہے؟
یہ امام ہادی علیہ السلام کا علم ہے کہ متوکل عباسی کو جو ہے اپنے اس خوبصورت جواب سے جو ہے ان کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کے گھر میں دسترخوان تھا، تو ہندوستان سے کچھ علماء کو اس نے جو ہے ہندو صاحب علم شخصیات کو اس نے بلایا تھا، جن میں کچھ جادوگر بھی تھے، اور مقصد یہ تھا کہ امام ہادی علیہ السلام کو اس محفل میں جو ہے شرمندہ کیا جائے۔ اس ہندو ساحر نے، ہندو جادو نے کیا کیا تھا، یہ روایت کے ہو جملات ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ امام ہادی علیہ السلام کو شرمندہ کریں۔ تو اس ہندو ساحر اور جادوگر نے روٹی کے نوالے میں جو ہے کچھ اس طرح جادو کیا تھا کہ امام ہادی علیہ السلام جب اس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو یہ روٹی جو ہے وہ ہوا کی طرف اڑ جائے۔ یہی ہوا، امام ہادی علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھے تو وہ تو جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ہی روٹی کی طرف جو امام ہادی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو یہ روٹی ہوا کی طرف جو ہے وہ اڑنے لگی، اور جتنے بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، جتنے بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، ایک مرتبہ سب جو ہے قہقہے لگاتے ہوئے امام ہادی علیہ السلام کو گڑ گڑ کے دیکھنے لگے۔ اب امام ہادی علیہ السلام جو ہے ان جادوگروں کو ایسا جواب دینا چاہتے تھے کہ وہ یاد رکھیں۔ ایک تکیہ رکھا ہوا تھا پاس میں اس جادوگر کے پاس، جس کے اوپر شیر کی تصویر بنی تھی۔ امام ہادی علیہ السلام نے اس تکیے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا، اور وہ شیر جس کی تصویر بنی تھی وہ شیر اچانک زندہ ہو گیا اور اس جادوگر پر لپکا اور اس جادوگر کو کھانے لگا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے سب کے سب جو ہے وہ بھاگ گئے۔ یقیناً امام ہادی علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کی یاد کو، امام کاظم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی اسی طرح شیر کو زندہ کیا تھا۔ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے بھی شیر کی طرف اشارہ کیا تھا تو شیر زندہ ہو گیا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام نے بھی متوکل عباسی کے دربار میں تکیے کے اوپر جو شیر کی تصویر بنی تھی اس کے اوپر اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور وہ شیر زندہ ہو جاتا ہے اور اس جادوگر کو کھانے لگتا ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ یہ امام ہادی علیہ السلام کے سیرہ علمی کے کچھ واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ آخری پہلو جو ہے وہ کن کن خلفاء کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام نے وقت گزارا، کن خلفاء وقت کے ساتھ جو ہے امام ہادی علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ خلیفہ بنو عباس جو ہے اس وقت میں تقریباً 6 خلفاء کے ساتھ جو ہے امام ہادی علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، اور وہ 6 خلفاء معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز جو ہے یہ 6 خلفاء وقت تھے کہ ان کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ ان خلفاء میں سے جو ہے معتصم ہارون الرشید کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ کان عریا من العلم، یعنی علم اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ انسان کو تعجب اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے کیسے جاہل لوگ تھے جو جن کی طرف رجوع کرتے تھے امام کے ہوتے ہوئے۔ یہ خلفاء وقت اپنے آپ کو کہتے تھے کہ کان عریا من العلم، کہ جس کے پاس علم تھا ہی نہیں، بلکہ علم تھا نہیں، صرف علم حاصل کرنے سے جو ہے وہ نفرت کرتا تھا۔ جب اس کو جو ہے مدرسہ بھیجتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ بہت ضد کرتا تھا بچپن میں، اور حتیٰ کہ آخر وقت میں ہارون رشید نے جو ہے اپنے بیٹے معتصم سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو معتصم نے بچپن ہی میں کہا تھا کہ میں علم حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو ایسے ایسے لوگ جو ہے پھر بعد میں خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بنے تھے، اور ایسے ایسے جاہل لوگ بھی تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے، جو ان کو مانتے تھے، جو ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، کہ جن کے بارے میں روایات میں ہے کہ کان عریا من العلم، نہ صرف جو ہے یہ علم حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ معتصم جو ہے یہی ملعون امام جواد علیہ السلام کا قاتل بھی تھا۔
اور یہی ملعون اس کے بارے میں روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ اذا غضب لا یبالی من القتل، جب بھی غضب میں آتا تھا، جب بھی غصہ کرتا تھا تو ضرور نہ ضرور کسی شخص کو جو ہے یہ ملعون قتل کرتا تھا۔ جاہل تھا اس وجہ سے، جو شخص کان عریا من العلم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جو علم حاصل کرنے کو جو ہے پسند نہ کرتا ہو، یقیناً جو ہے وہ شخص کتنا جاہل ہو سکتا ہے۔ یہی معتصم، یہی ملعون امام جواد علیہ السلام کا قاتل بھی تھا کہ اذا غضب لا یبال من القتل، جب غضب کرتا تھا، جب غضب میں آتا تھا، جب غصہ کرتا تھا تو قتل کرتا تھا یہ انسانوں کا جو ہے۔ یہ معتصم اتنا ظالم شخص تھا۔ واثق باللہ، یہ معتصم کا پھر بیٹا تھا، یہ بھی خلیفہ وقت تھا۔ نام دیکھے، نام کے ساتھ باللہ بھی لگاتے تھے، صرف لوگوں کو جو ہے دھوکے میں رکھنے کے لیے کہ میں بندہ خدا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ باللہ لگاتا تھا۔ یہ واثق باللہ۔ باپ جو ہے کانا عریا من العلم تھا، معتصم علم سے نفرت کرتا تھا، علم حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وَإِذَا غُضِبَ لَا يُبَالِ مِنَ الْقَتْلِ، جب غصے میں آتا تھا تو قتل کرتا تھا۔ اب بیٹے کو ذرا دیکھیں، یہ برسر اقتدار آیا ہے، امام کے ہوتے ہوئے، امام معصوم کے ہوتے ہوئے، حجت خدا کے ہوتے ہوئے لوگ کس طرح خلفاء کی پیروی کرتے تھے۔ واثق باللہ کے بارے میں ہے کہ کانا کثیر الاکل، یہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا، یہ ملعون جو ہے بہت زیادہ شراب پیتا تھا اور مست ہوتا تھا، مردم آزاری کرتا تھا، مستی کرتا تھا۔ تو ایسے ایسے لوگ جو ہے جو شراب پینے کو پسند کرتے تھے، جو شراب پینے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ جو ہے نعوذ باللہ خلیفہ پیغمبر، خلیفہ مسلمین بن کر آ کر جو ہے وہ تخت پر بیٹھتے تھے۔ دیکھیے امام ہادی علیہ السلام نے 6 سے 7 ایسے جو ہے جاہل خلفاء کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، اور کتنا ظلم ہوتا رہا امام ہادی علیہ السلام پر۔ اس دور میں پھر عقیدے کا کتنا معاملہ تھا، مفوضہ کے ساتھ جو ہے، واقفیہ کے ساتھ جو ہے، جبر و تفویض کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں جو ہے شک و شبہات ڈالتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام کو لوگ، کچھ ایسے لوگ تھے جو امام نہیں مانتے تھے، غلو کرتے تھے، امام ہادی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، نعوذ باللہ جو ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی مقابلہ تھا امام ہادی علیہ السلام کا کہ علمی لحاظ سے ان کے ساتھ بحث کریں، اور علمی لحاظ سے جو ہے قرآنی استدلالات سے جو ہے ان کو سمجھایا جائے کہ اصل جو ہے مسئلہ کیا ہے۔ ہم حجت خدا ہیں، ہم عبد خدا ہیں، وہ مسئلہ ایک طرف تھا، اور خلفاء، جاہل خلفاء کا مسئلہ ایک طرف تھا۔ بس عزیزان من، یہ کچھ مختصر معروضات تھے 3 پہلوؤں کے بارے میں۔ آج شب کی ولادت جو امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ہے، اس عنوان سے جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے میں نے۔ 3 پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ پہلا پہلو ولادت امام ہادی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوئی، اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر سریہ کے نام سے ایک جگہ تھی، وہاں پر امام کی ولادت۔ اور دوسرا پہلو جو ہے سیرت عملی اور سیرت علمی امام ہادی علیہ السلام۔ اور تیسرا پہلو جو ہے کن خلفاء وقت کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، اور ان خلفاء میں 2 خلفاء کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے، معتصم ہارون رشید کا بیٹا، اور واثق باللہ ملعون معتصم کا بیٹا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنی بابرکت و باسعادت شب کے صدقے میں پروردگار ہم خوش قسمت ہے کہ یا بار الہ تو نے ہمارے دلوں کو عشق محمد وآل محمد سے منور فرمایا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اور عشق محمد وآل محمد سے منور فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ تمام دیکھنے والوں کے مرحومین کو، شہداء ملت جعفریہ کو محمد وآل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ مراجع عظام کو صحت و سلامتی عنایت عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔